Watch chesty show me. Watch chesty. Which watch? Which watch is that? Yes, how do you want to speak? What? You're going to put on my... Right, that is that. From the back of the No, you can put another thing in. Put it in there. Take that off. Put it in that. Must be the end of that. Right at the bottom. That's not going to fit in there. It should. It's not that one, it's this. Welcome. ٹھیک ہے اچھا تھوڑا کم ٹھیک جا رہا ہے دار سکندر یاد وغیرہ دوے تریے ان کیا پیرن دی تے کہ مطلب ان کو جو پیرن دا ان آکھیا یا پتہ نہیں کسا کہ ایک چیلنجنگ جو ہو گیا ان کو دعا کو بارش ہوا کہ بارش ہوئی تو اسی منسا ورنہ کوئی حالانکہ پیران کا کم یہ نہیں ہے کہ بارش برسے تو کو گئے تو یہ کم اللہ نے کم ہے اور وہ اپنی مرضی میں جتنا دھوپ نہیں ضرورت ہے دھوپ دینا
جیسے بارش کی ضرورت ہے، یہ اہل اللہ نہ کم نہیں، اہل اللہ نہ کم ہے لوگوں کے اللہ نے پاسے ٹورنا بس تو پھر ایک ایڈیشنل سمجھو کہ وہ اس میں جڑے یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرفوں اعزاز ہونے ہیں نا وہ جو ہے، لیکن ایک کم نہیں کدھر نہیں تصوف پڑھو تصوف ریڈ کرو کدھر یہ نہیں لکھا کہ صوفی وہ ہے جڑی بارشاں برساوت ہے یہ کرے تو وہ کرے. نبی واسطے البتہ ضروری ہے کہ وہ معجزہ دسے، ولی واسطے ضروری نہیں کہ وہ کرامت دسے. یہ لکھا ہے ہماری عقائد کی کتاب میں. نبی کے لیے معجزہ شرط ہے اور ولی کے لیے معجزہ اپنا کرامت شرط نہیں، ولی کے لیے طہارت شرط ہے. سبحان اللہ. ولی کے لیے باطن پر ہر وقت متوجہ رہنا شرط ہے کہ وہ اپنے دوسروں کی خبر کی بات نہیں، اپنے آپ سے باخبر رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کدھر ہوں. جو یہ نہیں ہے وہ ولی نہیں ہے، وہ صرف کپڑے شپڑے لگائے ہوئے ہیں اس نے جیسے میں ہوں. باقی ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ سے باخبر ہو، جس کو اپنے حال کی خبر ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. لیکن نبی واسطے معجزہ شرط ہے. قوم مطالبہ کر سکتی ہے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ. اسی لیے کوئی نبی آج تک قوم دے اگے لاجواب نہیں ہویا جس طرح بھی قوم نے معجزہ منگیا. سبحان اللہ. اور معجزے بھی ایسے منگے کہ جڑے عام انسانی ساری کائنات مل کے نہیں کر سکتے. ان دنیا چند تے چلی گئی ہے ٹھیک ہے، لیکن چند وہ ساری دنیا مل کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتے. بمبارڈمنٹ کر کے کچھ حصہ اڑا سکتے ہیں لیکن 2 پیس وچ اس کی جدا کرنا ایک کائنات سارے انسان مل کے نہیں کر سکتے. انہیں ایسا مطالبہ کر چھوڑے چند کی 2 حصے کرو، لیکن اگر آپ نہ کر سک رہے پھر آپ نبی نہیں سن. لیکن آپ نے جیسے چند 2 ٹکڑے کیتے، آپ کی نبوت اور واضح ہو گئی، وہ دا کفر اور واضح ہو گیا. ایسا نہیں ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اس دا کفر اور واضح ہو گیا، آپ کی نبوت اور سچی ثابت ہو گئی. سبحان اللہ. تے وہ سارے آخیا اچھا یہ تو میرا کام نہیں ہے لیکن چلو دعا کرو سارے اٹھو سارے دعا کرو. بہت بڑا اجتماع سی ہے بہت بڑا. اللہ. سارے ایسے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی. دھوپ سے بالکل سبحان اللہ. ایسی بارش اس میرے نکیال ہزاراں لوگ بیعت ہوئے. لیکن میں آخنا کہ یہ ہزاراں لوگ اگر بارش ہونے تو پہلے بیعت ہونے تو انہاں دا مقام اور سی. دیکھو ہم سب غیب کے پردے میں بیٹھے ہیں، اگر غیب کے پردے ہٹا کے ہم کہیں کہ ہم نے مان لیا، یہ کیا ماننا ہے؟ مانو اس طرح جیسے رب کو بغیر دیکھے مانتے، بے شک بے شک. جنت کو بغیر دیکھے مانتے. کسی نے دوزخ نہیں دیکھی آپ میں سے، لیکن آپ مانتے ایسے ہو جیسے دیکھی ہے. بے شک. اور نہ دیکھ نظر نہ آئے آدمی مانے، اسی کو اللہ پسند کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو بہرحال بہت وہ میں تم دسیا کہ اس شریف نے اس طرح ایک تمازت، ایک دھوپ، ایک اس دھوپ نے اندر جلن اور بالکل چمڑی کی ساڑنے والی دھوپ سی. لیکن جیسے حضرت تشریف فرما ہوئے ایسے بادل آئے، کالے سیاہ بادل، لیکن ایک قطرہ بارش نہیں ہوئی. پھر دعاؤں فرمائیاں، پھر کو ساڑھے واسطے 2-4 کلمات پڑھے سن لے اور سبحان اللہ. بھائی بس آسان تو اتنے رونے ہی رہے ہیں. اس کے بعد بالکل کوئی ہوش نہیں رہا. بہت اس دن اس قدر یعنی عجیب کیفیت سی کہ اس واسطے انہوں نے یہ والے جو کچھ ہے ظاہر ہے جو انہیں آکھیا تو انہیں آکھیا آسان تو وہی کچھ ہے وہ جانا تو ہونا کم جانا. جسے آکھیا نا جب بھیج دیتا تو انہیں جانا، تو میں بھی یہ آخنا وہ جانا تو انہوں نے کل جانا. وہ جس طرح گل کی سی میں نیواں میرا مرشد اچھا یاد ہے نا، کسی بچے پڑھی سی تھے. جی بے شک. ہاں تو وہ بالکل وہی بات ہے. سبحان اللہ. تو اسی تھے ہی کہنے کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے ادھر ہی ہے سب کچھ. بہرحال یہ تو سنا کر رہا ہے جی ماشاءاللہ صحیح. اس طرح شادی نہیں بلکہ شادیاں ہوئی ہیں خوبصورت، بڑی سونی ماشاءاللہ سیٹنگ، خوبصورت مقام. اصل بڑی خواہش تھی جی پیر صاحب چھوڑنے سوریا نے لگیا ہے. اصل بہت پیارا بچہ، دیندار اور شریف بچہ ہے انشاءاللہ. اس کا بہت روشن مستقبل ہے.
مستقبل حسین ہے جس نے دین محفوظ ہے بس. باقی مستقبل یہ نہیں ہے کہ وہ بہت کچھ اس کو لا جائے زمین مکان یہ وہ. مستقبل وہ ہے کہ سب کچھ ہوا ہے تا لیکن نماز بھی نال ہوا ہے, چہرہ مذہبی ہوا ہے, رزق حلال ہوا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. کئی لوگ حرام کمائی کرنے ہیں جناب تو بڑے فخر نال آج اوپر جانے ٹھیک ہے. کوئی ایک اصل ہے نا اتنے نام ہے نہ لینا وہ اسی طرح پتلون پا کے ہاروں میں چلا گیا اتوں چلا گیا تو پتہ تو احرام پانا پینا تو اس کی وہ بنگالی جیسے سامان لے کے اندر جو ہے 5 اسٹار ہوٹل اس آخیا جناب تو اسی طرح ہی آ گئے تو دم پی گیا. اس آخیا کتنا دم پی گیا؟ اس آخیا ایک. اس آخیا تھی 4 کرا لو. بڑا مشکل ہے مطلب پیسے کے زور پر یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چیز نہیں دیکھنا کہ تھوڑے کول پیسے وہ تو اسے دیتے ہم پیسے کے نشے پیسہ وہ ہے جیسے عثمان غنی کے پاس تھا لیکن دولت نے انہیں اللہ کے راستے سے دور نہیں ہونے دی. ان کی اولاد بھی تھی, ان کی ازواج بھی تھی, اور کیا ان کے نکاح میں نبی پاک کی بیٹیاں تھیں یہ کے بعد دیکھی. لیکن اس اولاد اور اس مال نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونے دی. یہ مال ہونا چاہیے. میں تو کہنا ہر ایک تو سمجھ جتنے اتنا دولت ہونی چاہیے تھوڑے کو اندازہ ہی نہ ہو تو لیکن پیشانیاں میں سجدیاں نور بھی ہونا چاہیے. یہی تو بات لوگ یہ پانی پی کے وضو کرنے والی گل ہے. کیا رکھی بلکہ ساری زندگی ہمیں دور رکھے. ساری زندگی یعنی میری عمر 40 سال ہونے ہو جیسی اگلے سال ٹھیک ہے. اس 40 سال 3 سال کڈو باقی سب دوری ہے. جس لئے اتنا سا اس لئے بھی دوری سے ٹھیک ہے. تو لیکن انہوں نے یہ شیوا ہی نہیں کہ اے میرا پتر ہے اس کی عزت کرو یا اے میرا بیٹا ہے اس کی کچھ کھوالو یا اس نے خیال نہیں. مریدوں نے آخیا نے جتنے نظر آنے نہیں ماریا کرو. نظر نہیں آنے چاہیے تھوڑے ارد گرد بالکل. انہوں نے انسان بنن دے صاحبزادے تو ہیں لیکن انسان بن جاتے قربانی سمجھ آئی. اس یہ زندگی پہلی بار اسے واسطے بالکل یعنی بڑی دیر عشق باری رہی بڑی دیر. تو زندگی پہلی بار حضرت صاحب نے اس طرح اجتماع آخیا کہ میرے اس پورے خاندان جڑے میرے بچے ہیں انہوں تو زیادہ کوئی پڑھے لکھے نہیں اور انہوں تو زیادہ کوئی لائق نہیں, انہوں تو زیادہ زبانیں کوئی نہیں جاننا, انہوں تو زیادہ متقی پرہیزگار بھی کوئی نہیں. اور ایسی ایسی گلاں کیتیاں حیران ہو. اس نال اساں بس یہی اللہ نے بارگاہ آخنے کہ وہ دعائیہ کلمات سن اساں واسطے. اس نال باقی خاندان میں کافی ہلچل پیدا ہو گئی جڑی کہ عام آستانیاں اوپر ہونی ہے. ایک نسلی طور پر ایک جڑا انسانی فطرت ہونی ہے حسد. اور انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں یعنی 35 سال تک قربانی اساں نال رکھیا اساں کی ہے جی. بہت مشکل ہے. اولاد اتنی محبوب چیز ہے کہ جنہوں نے بچے ہیں نا اس میں ذرا غور کرو کہ انہیں تھوڑی تکلیف ہے انہیں لگ جائے یا کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ جائے اللہ نہ کرے کیسی تکلیف ہے. لیکن اساں کو سارے جی صاحب یہ بھی نہیں پوچھا اساں روٹی کھادی ہے یا نہیں کھادی, کپڑے کتوں آئے, تھوڑے بوٹ کتوں آئے, تھوڑی کتاباں کس لے کے دیتی ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں. جناب نے ساری زندگی وقف کی ہے سرکار اسلام واسطے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. کرسی اور بیاؤ سن جا کے السلام علیکم. ٹھیک ہو ٹھیک ہو
بیٹھو جی سارے سب کا کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا پروگرام مسجد جاسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنیاد دستے کہ میں کوئی مشین چلانی پیسی بل شاید دے کر آپ تھوڑا جا کلمشی کا ذکر کرنے ہیں اس تو بعد چل دو شیر پڑھنا ہے میں نے پڑھ سکتا اج سکھ متران دیوا دیری کیوں دل ری اداس گنری لو لو وچ شوق چنگیری اج نینا نلایا کیوں جریا سبحان اللہ 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 مکھ چند بدر شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلفت اک مستانی کالی زلفت اک مستانی مغمور یقین مد بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا تیری صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقا تے رب دی میں شانا کا سچ آقا تے رب دی میں شانا کا جس شان تو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مایا جمالا کا مایا حسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتے مہر علی کتے تیری ثنا کتے مہر علی کتے تیری ثنا گستاخ حکیم کتے جاننیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ بہت اچھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا شریعت بطریق کمال عطا سارے طریقت نے انوار عطا سارے خوشحالیاں نصیب دینداری پرہیزگاری رب العالمین بلند مرتبے عطا شیطان اور نفس کی غلاظتہ تو آسان ظاہر اور باطن کی پاک کر جس محبت نال صاحب خانہ نے ایک پیاری مجلس دے انعقاد کتا اس کارج بے شمار رحمت برکت خیریت نصیب انہوں نے رزق روزگار کی برکتاں عطا مال اولادیاں کامیابیاں خوشیاں عطا اس کاری رہنے والے بچے جوان عورتاں مرد سارے کی رب العالمین دنیا اور آخرت کی جمیع خیرات عطا فرمائے سارے کی امن اور سکون عطا فرمائے یہ مریض ہیں انہاں کی اللہ صحت عطا فرمائے یہ پریشان ان پریشانیاں دور فرمائے اساں ایمان والی زندگی اور ایمان اوپر اساں سارے کی خادمہ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ
To move forward. माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला साहिबज़ादा दामत बरकातुहु मौलानिया साहब तशरीफ़ लाए हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें वेलकम करते हैं। अल्लाह ताला आपका यहाँ आना बाबरकत फरमाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक लोग जहाँ शामिल हो जाते हैं वो काम पाया तकमील तक पहुँच जाते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद है कि इनका यहाँ आना हमारे लिए बाबरकत और फ़ायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह। अभी चूँकि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमाज का भी तकरीबन 1 घंटा सवा बाकी है, तो हज़रत का ख़िताब भी हमने समाअत फरमाना है और हज़रत के ख़िताब के दौरान मस्जिदें तामीर करने की वजह निस्बत रसूल है, तो आओ चलें बारगाह महबूब कायनात में आपने हाजिर लगवाते हैं क़िबला साहिबज़ादा साहब की ज़ेर सदारत। चल मदीने चलते हैं, चल मदीने चलते हैं दीवाने, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं और नक्श कर ले सीने पर नाम सरवरे दी का, नक्श कर ले सीने पर नाम सरवरे दी का। ये वो नाम है जिससे सब आज़ाब टलते हैं दीवाने, चल मदीने चलते हैं। और हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का, हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का। मुस्तफा के टुकड़ों पर, आका जी के टुकड़ों पर खुश नसीब पलते हैं
किसका है ये दीवाना, कौन है ये दीवाना, किसका है ये दीवाना, हश्र में भी कहता है, कब्र में भी कहता है, जाना है मदीने में दीवाने, चल मदीने चले। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भाई बैरिस्टर इश्तियाक साहिब के आवाज़ और दर्द सोज में और ज़्यादा इजाफ़ा फरमाए। मस्जिदें अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सबसे पसंदीदा सतह अर्ज़ पर अगर कोई जगह है अल्लाह को तो वो उसका अपना घर मस्जिद होती है, और जो लोग वहाँ आते हैं वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब होते हैं। तो इसलिए खुशकिस्मत हैं आप हजरात कि मस्जिद में आने का भी मौका मिला है और फिर मस्जिद की खिदमत करने का भी मौका अल्लाह ने अता फरमाया है, और फिर अहलुल्लाह और अल्लाह वालों के साथ बैठने का भी अल्लाह ने आपको मौका अता फरमाया। उलमा की ज़ियारत करना ये भी सवाब का काम है, और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये भी बख्शिश और नजात का सवाब बनेगी। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अभी मैं दावत दूंगा, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूंगा कि हज़रत किबला साहिबजादा नूर आरिफीन साहिब दामत बरकातुहुम आलिया अपने खिताब दिल नवाज से हमारे ईमान को और ज़्यादा जिला बख्शे। नारे के साथ इस्तिक़बाल फरमाए। नारे तकबीर, ठंडा नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। सुब्हानल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलामु साहिब शर्फ व इज़्ज़त हज़रत क़िबला अल्लामा साहिब, मुंतज़िमीन अहबाब और आज की इस प्रोग्राम में शर्फ शिरकत पाने वाले जुमला अहबाब अहले सुन्नत, आप और हम सब एक ख़ास मकसद के लिए रुए ज़मीन पर आए हैं। ज़मीन के पास असल में कोई फ़ख्र नहीं था, सिर्फ मट्टी थी, कोई फ़ख्र नहीं था। तो जो ज़मीन में फरिश्ते थे, जब उनकी ड्यूटियां लगीं कि उन्होंने ज़मीन के मामलात को, यानी वो फरिश्ते जो हवाएं चलाते हैं, बादल चलाते हैं, पानी का निज़ाम बेहतर करते हैं, ज़मीनी निज़ाम जिनके हवाले, तो उनको एक कमी महसूस हुई। कमी ये महसूस हुई कि हम फरिश्ते हैं तो एक जमात और भी है फरिश्तों की, वो आसमानों और बुलंदियों में रहने वाले, तो उनके लिए एक घर बना हुआ था जिसको बैतुल मामूर कहते हैं।
وہ اس کے ارد گرد چکر لگا کے اس گھر کے گرد طواف کر کے عبادت کے اس شوق کو پورا کرتے تھے جو اللہ کے گھر سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بھی التجا کی کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا گھر ہو جائے کہ ہمیں بھی عرشیوں کی طرح اور بلندیوں میں رہنے والے فرشتوں کی طرح طواف کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ تو رب العالمین نے انہی سے ایک گھر بنوایا، اور وہ جو آسمانوں میں ہے وہ تو بیت المعمور ہے، لیکن جو زمین میں ہے یہ بیت المعمور نہیں، جس کو اللہ نے اپنی نسبت دی کہ بیت اللہ بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ تو آپ جب کعبے کی تاریخ میں جائیں گے تو سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتے کرتے ہیں، اور بعد ازاں آدم علیہ السلام، اور پھر یہ چلتے چلتے حجاج بن یوسف تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو زمین کو جو فخر ملا ہے وہ اللہ کے گھر سے ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں بیت المقدس ہو تو روایات میں اس کی تعمیر کا ذکر بھی آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ اس فریضے کو سر انجام دیتے ہوئے ہمیں اللہ کے محبوب بندے یعنی نبی اور رسول نظر آتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ تو رب العالمین نے زمین میں جو پہلا گھر تاریخ کے اعتبار سے پیدا ہوا بنا ہے، تو یہ وہی گھر ہے۔ اس کا قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت، اول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اول کا مطلب یعنی جب کسی چیز کی اولیت شروع ہوگی نا، تو جتنی بھی چیزیں بنی ہیں ان میں اول عربی گرامر کے لحاظ سے وہی ہو سکتا ہے جو سب سے پہلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ کی صفات میں بھی ہے اول، اللہ کی صفات میں کیا ہے؟ وہ الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے، اور اپنی شان کے اعتبار سے اول و آخر ہے۔ تو اول بیت کیا ہے؟ وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو لوگوں کے لیے وضع کیا گیا۔ وہ کون سا؟ للذی، یہ وہی ہے بے بکہ تھا جو مکے کے اندر ہے۔ مبارکن، یہ برکتوں والا ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا گھر کیا ہے؟ مبارک ہے، بولو نا۔ اللہ کے گھر کی صفت کیا ہے؟ مبارک۔ کیا ہے؟ اور مبارک کا معنی جو برکتوں سے معمور ہو۔ تو اب اللہ کا گھر ہوتا ہی ہمیشہ برکتوں والا ہے۔ یہ صرف مسجد حرام کی تخصیص نہیں، جب مسجد اقصی کی بات آتی ہے وہاں بھی اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی سبحان اللہ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے۔ مسجد حرام کے لیے کیا کہا؟ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، یہ کیا ہے؟ مبارک ہے، برکت والا ہے۔ اور مسجد اقصی فرمایا بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ ہے چونکہ دھروے زمین پر پہلی مسجد
یہی دو مسجدیں ہیں، پہلے مسجد الحرام بنی اور اس کے ٹھیک 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، اور ان دونوں تعمیرات کے ساتھ آپ دیکھیں کہ رب العالمین نے ان کی جب صفات کو بیان کیا ہے تو ان کے اندر برکت کے صیغے کو شامل فرمایا اور یہ بتا دیا کہ جتنی بھی مسجدیں بنتی ہیں یہ مسجدیں بن جاتی ہیں، جب بن جائے تو پھر خدا ان کو خالی نہیں رکھتا، اس کے ارد گرد اپنی برکتیں شامل فرما دیتا۔ یہ ایک صفت لازمہ ہے، چونکہ زمین میں کوئی جگہ ایسی ضرور ہونی چاہیے جہاں صبح بھی برکت ہو، شام بھی برکت ہو، ہر آن برکت ہو، ہر لحظہ، جس کو ہر سیکنڈ کہتے ہو، تو ہر لحظہ اور ہر آن رحمت ہو، ہر آن برکت ہو۔ یہ ساری زمین نہیں، لیکن اللہ کے گھر علی وجہ تحقیق یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے جو گھر ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا گھر بن جائے اور اس میں برکت نہ ہو۔ تو خدا کے گھر میں برکت کو کرنا کیا ہے ہم نے؟ وہ دیواروں میں برکت ہو، اینٹوں میں برکت ہو، چھت پہ برکت ہو، محراب میں برکت، ہم نے کیا کرنا محراب کو؟ اس کے مصلوں میں برکت ہے، اس کے مینار میں برکت ہے اس کو ہے تو ہمیں کیا فائدہ؟ مسجد حرام میں برکت ہے نا، مبارکن کہہ دیا، تو اگر اس عمارت کو برکت حاصل ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوا؟ اگر اس کے میناروں کو برکت حاصل ہے تو ہمیں کیا حاصل ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ برکت کا نام رکھا ہے مسجد کے ساتھ، اور برکت کی صفت رکھی ہے مسجد کے ساتھ۔ کیوں؟ برکت ہے کس کے لیے؟ برکت ان کے لیے ہے جو مسجد میں آئیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کو برکت دینی تھی پھر ان کا ذکر ہوتا کہ ان کو برکت ملے گی، لیکن کہا نہیں، ان کو اگر برکت کا ذکر ہوتا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے کہ برکت ہمیں مل گئی ہے۔ کہا تم اس گھر میں جاؤ جہاں ہم نے برکت رکھی تمہارے لیے ہے، رکھی تو تمہارے لیے ہے، لیکن جس طرح سودا لینے کے لیے دکان پہ جاتے ہو اور اپنی ضرورت کی چیزوں کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہو، اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جس گھر میں تم سوتے ہو اسے چھوڑ کے میرے گھر میں آؤ جہاں جاگنا پڑتا ہے۔ میرے گھر میں آؤ، جب آؤ گے تو تم مانگو یا نہ مانگو، تم طلب کرو یا نہ کرو، تم ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ، ہم نے آج خود یہاں برکتیں رکھ دی ہیں۔ جو آئے گا تو آنے والی شان اور ہوگی، جب جائے گا تو جانے والی شان اور ہوگی۔ برکت والا اور بے برکت، اس میں زمین اور آسمان سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کے گھر کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہاں برکت ہوتی ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ کل میں ایک چھوٹی سی مجلس میں برکت کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، تو نام رکھ دینے سے برکت نہیں پیدا ہوتی۔ کئی لوگوں کے نام برکت ہیں، اصل کو پونا سی سائیں برکت تھی، سمجھ آئی کیا؟ برکت کیا ہے؟ برکت یہ ہے کہ جو اصل شے ہے، کیا اصل شے، یعنی جو بھی آئٹم ہے یہ بائی اوریجن اس کی جو شان ہے وہ اتنی ہے، اس کی جو کمیت اتنی ہی ہے۔ کمیت کیا ہوتا ہے؟ کوانٹیٹی، وہ اتنی ہی ہے، لیکن کمیت وہی رہتی ہے، کیفیت بدل جاتی ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ کمیت کہتے ہیں مقدار کو، اور عربی میں اس کے لیے لفظ کم آتا ہے۔ کم کا مطلب کتنا، تو یہ مقدار کو ظاہر کرتا ہے، اور کیفیت کا مطلب ہوتا ہے کیسے، کیفا کہتے ہو نا، کیفا، تو کیفا اس لیے کہتے ہو اس میں کیفیت کو دریافت کرتے ہو۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں بڑی کیفیت ہو رہی ہے، کیفیت کا مطلب وہ جو احوال ہیں وہ کیسے ہیں یہ جاننا مطلوب ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کمیت وہی رہتی ہے بظاہر، کیوں کہ آٹا جو پکایا تھا وہ 1 کلو ہی ہے، اور جو گوشت پکایا وہ بھی 1 کلو ہے۔ اب یہ کمیت وہی ہے، لیکن خدا نے جب اس کو برکت عطا فرمائی تو کمیت میں وہی رہا جتنا آپ نے پکایا تھا،
کیفیت یہ بن گئی کہ اب اس کو ہزاروں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. یہ ہوتی برکت. اور اللہ کے گھر میں آنے والا یہ کون سی برکت لے کے جاتا ہے؟ یہ وہ برکت ہے کہ سجدہ یہ ایک کر رہا ہے, تلاوت یہ ایک آیت کی کر رہا ہے, یہ وضو کر رہا ہے, یہ تلاوت کر رہا ہے, یہ مسجد کے اندر قدم رکھو, اس کا اپنا مزہ ہے. اور مومن کی آپ کو نشانی بتاؤں کہ مومن کے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب وہ مسجد میں قدم رکھ رہا ہوتا ہے تو روح گلاب کے پھول کی طرح کھل رہی ہوتی ہے, اور جب یہ مسجد سے قدم باہر رکھ رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا نفس اور اس کی اندر والی جان, وہ جو انسانی جان ہے جن سے کیفیات کا ترتب ہوتا ہے, وہ کیفیات مزمحل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. وہ مسجد سے جاتے وقت وہ خوشی نہیں محسوس کرتا جو آتے وقت ہو رہی ہوتی. یہ کیفیت کبھی آپ پہ وارد ہوئی؟ مشکل کام. آپ نے دیکھا ہے نا کہ ہماری طبیعت اس وقت خوش ہوتی ہے جب مسجد سے باہر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن جو کاملین ہیں وہ جب مسجد میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں ایسا سمجھتے ہیں جنت میں جا رہے ہیں. وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ایک افسوس کا سانس بھی نکالتے ہیں, ایک آہ بھرتے ہیں کہ اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں ہر وقت اس کے اگلی دیوار, پچھلی دیوار, اس کے چھت, اس کے فرش, اس کے چاروں جانب سے ہر طرف خدا کی برکتیں ہی آ رہی ہیں, اور میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ چیزیں کیا ہیں جو نظر نہیں آتی, اور صاحب دل اور صاحب نظر جن کی نظر ہوتی ہے وہ آنکھ بند کر کے کیفیات کے نتیجے میں مسجد سے جانے کو ناپسند کرتے ہیں. وہ جاتے ہیں, ایک آہ بھر کے جاتے ہیں, اس آہ بھرنے پر بھی جو خدا انہیں عطا کرتا ہے میرے اور آپ کے پاس پیمانہ نہیں کہ اس کو ناپ سکیں. کیسی وہ کیفیت ہوتی ہے. لیکن ہمارے قدم بوجھل ہوتے ہیں جب یہ اندر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ بڑے بارفتار ہو جاتے ہیں اور بڑے ان کے اندر ایک دم سے پاور آ جاتی ہے, انرجی آ جاتی ہے جب یہ مسجد سے باہر جا رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اپنی سوچ اور فکر کا ہے. مسجد میں ابھی آپ جتنی دیر سے بیٹھے ہو, اللہ کی قسم آپ کو نہیں پتا کیا کیا رحمتیں جو آپ اپنے دامن میں سمیٹتے ہیں, کیا جانے میں اور آپ. یہی تو فرق ہے. اپنے گھر میں جاؤ کوئی شور ہوگا, کوئی مصیبت ہوگی, کوئی بچہ رو رہا ہے, کوئی بیوی اعتراض کر رہی ہے, کوئی ماں باپ ڈانٹ رہے ہیں, کوئی چیز نہیں ہے لے کے آ جاؤ, یہ مصیبت. چاہے وہ کتنا ہی صاحب اقتدار آدمی ہو, کوئی نہ کوئی گھر جائے گا, کوئی رفڑی آ کے انتظار کر رہا ہوگا. لیکن خانہ خدا میں آ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. کبھی رکوع کرنا ہے, کبھی سجدہ کرنا ہے, کبھی اتحیات میں بیٹھنا ہے, کبھی قرآن کھول کے بیٹھ جانا ہے. اور ہر وقت آپ کوئی نہ کوئی خیر کا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے خدا اسے محروم نہیں رکھتا. کیا دیتا ہے؟ اللہ اسے برکت عطا. ایک سجدہ ہوتا ہے لیکن اس ایک سجدے میں نہ جانے کائنات کی کتنی نعمتیں لٹا دی جاتی ہیں. یہی برکت ہے کہ اصل چیز وہی رہے, کیفیات بدل جائیں. وہ سجدہ ایک ہو لیکن ہزاروں کے برابر نظر آئے, تلاوت ایک سے پارے کی ہو اور وہ سینکڑوں بار پڑھنے کی کیفیت محسوس ہو, اور نفل وہ 2 پڑھے اور خوشبو ایسی لے کر جائے کہ سارا دن 2 نفلوں کی خوشبو اپنی روح کے اندر محسوس کرتا ہے. یہ برکت ہے. تو پھر شان کیا ہے؟ اب میں آپ کو ایمان والوں کی تعریف بتاتا ہوں. اور یہ صاحبان تفسیر جو علماء کرام ہیں, آپ یہ جب اس آیت کو پڑھیں سورہ توبہ میں ہے یہ, انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. انما یعمر مساجد اللہ. سن رہے ہو نا بھائی؟ میں دیکھو حاجی صاحب اتنے ہی رہنے, میں میری طرف تو جو انما بولو یعمر مساجد اللہ. صرف وہ لوگ, انما کا ترجمہ کر رہا ہوں, انما کا مطلب ہے صرف وہ لوگ یعمر تعمیر کرتے ہیں مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں.
اچھا مساجد اللہ کیوں کہا, مسجد کیوں نہیں کہا, جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا, واحد کا کیوں نہیں استعمال کیا, کیوں نہیں کہا انما یامر مسجد اللہ؟ اگر ہوتا تو عربی قانون کا کوئی خرابی نہیں آنی تھی, وہی جملہ تامہ بن جاتا, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیا فرمایا؟ انما یامر, صرف وہ لوگ ہیں جو تعمیر کرتے ہیں اللہ کی مسجدیں. مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کبھی آپ نے کوئی مسجد میں حصہ لیا ہو تو آپ کہیں میں نے حکم پورا کر لیا, یہاں مساجد آیا کہ جتھے جتھے بنے اتھے اتھے اپنا مال دین دے رہو. مسجد نہیں کہا, کیا کہا؟ مساجد. اور حکم کیا ہے؟ انما یامر. اور ہمارا یامر کا مطلب کیا ہوگا کہ تعمیر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ اگر صیغے کی حقیقت دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ آدمی خود اینٹیں پکڑے, خود مسالہ تیار کرے, اس کو اینٹ کو اپنی جگہ رکھے, پھر دوسری یہ ہے اصل معنی. یہ کیا ہے؟ اصل معنی. اور یاد رکھو عربی زبان میں کہیں حقیقت ہوتی ہے, کہیں مجاز ہوتا ہے. اب یہ چونکہ عربی کے جو ہیر پھیر ہے میں وہ بتا رہا ہوں, کہیں پہ حقیقت ہوتا ہے, کہیں مجاز ہوتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ مثلا حقیقت مجاز کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر آگے چلتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں میرا پتر اتنا طاقتور ہے کہ شیر ہے, شیر. کیا کہتے ہو؟ تو تھوڑا پتر شیر ہے, شیر نے کن ہونے, چوفڑ ہونا, اس نے دند ہونے میں, تو اگر کوئی شیر بن جائے تم تو گھر سے نکال دو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہو کہ نہیں؟ اپنے بچے کہتے نہیں میرا پتر جڑا شیر ہے, کہتے ہو کہ نہیں؟ تو شیر ہے تو جس لئے شیر بنیا تو تم بکری بن جاؤ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ شیر نہیں ہوتا وہ انسان ہی ہوتا ہے. وہ انسان میں ہی اچھا لگتا ہے, وہ شیر میں اچھا نہیں لگتا. وہ انسان میں ہی انسان اچھا لگتا ہے, لیکن چونکہ اس کی ایک صفت ہے کہ وہ ڈرتا نہیں. سمجھے ہو کہ نہیں؟ بولتے ہو کو شیر نہیں مڑا جائے, بولنے کیوں نہیں ہو؟ اس کے اندر ایک صفت ہے, کون سی؟ کہ وہ ڈرتا نہیں. اس ایک صفت کی وجہ سے پورا شیر بنا دیا اس کو. اس کو کہتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے وہ شیر نہیں, لیکن مجاز کے اعتبار سے وہ شیر ہے. کیوں کہ شیر کے اندر جو صفت ہے وہ اس انسان میں نظر آ رہی ہے. کیا انسان میں نظر آ رہی؟ اور حقیقت کیا اس کی؟ حقیقت یہ کہ وہ انسان ہے, اور مجاز کیا کہ وہ شیر ہے. تو اب تعمیر کرنے کا ایک حقیقی معنی ہے, ایک مجازی معنی ہے. اور حقیقی معنی یہ ہے کہ وہ ہاتھ میں وہ تغاری بھی ہو, اس کے بعد بیلچہ بھی ہو, اور وہ خود ہی مکس بھی کرے, اور وہ اینٹیں اٹھائے اور ہاتھ سے کام کرے. یہ ہے تعمیر کا معنی حقیقت اور معنی حقیقی. اور مجازی یہ ہے کہ وہ خود تو تعمیر نہیں کر رہا, لیکن جو تعمیر کر رہے ہیں ان کے لیے اسباب پیدا کر رہا ہے. لہذا حقیقی طور پر تعمیر کرنے والے اور ہیں, مجازی طور پر تعمیر کرنے والے اور ہیں. ان دونوں کو خدا یکساں اجر عطا فرما رہا ہے. تو ایک از روح حقیقت تیار کر رہا ہے مسجد, اور ایک از روح مجاز تیار کر رہا ہے. کیوں کہ مستری اس وقت کام کرے گا جب اس کے پاس میٹیریل ہوگا, اور میٹیریل جو اسے پہنچائے گا. تو لہٰذا اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے پہلے مجاز کا سہارا لیا جاتا ہے. اور مجاز یہ ہے, جیسے آپ بیٹھے ہو, آپ میں سے 2% بھی ایسے نہیں ہوں گے کہ جو عمارت بنا سکتے ہیں. صرف وہ ہوں گے جو یہ کام جانتے ہیں, جنہوں نے اس ملک میں آ کے اس کے سٹینڈرڈ کو سیکھا, اور جو رولز ریگولیشنز کونسل کے ہیں ان کو جانا, اور پھر تعمیرات کا کام شروع کیا. یہ وہ لوگ ہیں جو تعمیر کرنا جانتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہاتھوں میں اینٹیں لے کے لگا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, اور جو اپنا مال خرچ کر کے وہ اینٹیں لا رہے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو پھر کیا معنی ہوا؟ انما یامر مساجد اللہ. بس وہ لوگ جو تعمیر کرتے ہیں اللہ کا. اب تعمیر کا مطلب آ گیا نا. یہ کون ہیں؟ من آمن باللہ. یہ وہ ہیں
جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لا چکے ہیں. ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان تو یہ ہے نا کہ اللہ پر ایمان ہو، بولو نا. رسول پر ایمان ہو، بولو نا. رسول پر اور کس پر ہو؟ جس لئے بولنا نہ ٹائم ہونا سارے چپ ہو جانے، جس لئے چپ ہونا ٹائم ہونا سارے شور ایمیں کرنے رہنے. اب بتا رہا فرشتے قدر کے پوری بات کرو نا. ایمان کیا چیز ضروری ہے؟ چلو ایمان مفصل کی طرف چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایمان مفصل کی طرف چلتے ہیں. آمنت باللہ ہے، یہی ہے نا؟ ایمان مفصل یہی ہے نا؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائی، ایمان مفصل ہے نا؟ یہ ایمان مفصل ہے. تو اٹھے بولٹن نا ایمان مفصل بھی ہو رہا ہے. ایمان مجمل ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو مفصل کیا ہے؟ ہاں آمنت باللہ و ملائکتی. اب دیکھو ایمان لانا کس پر؟ اللہ پر. و ملائکتی اور تمام فرشتوں پر. جو چیزیں جمع ہے نا وہ جمع کے صیغوں سے آ رہی ہیں. آمنت باللہ، اللہ چونکہ ایک ہے تو ایک ہی ہے، تو اللہ ہی ہے. آمنت باللہ و ملائکہ، فرشتے بہت ہیں، ملک نے کہا، ملائکہ کہا، جتنے بھی ہیں سب کو ماننا ضروری ہے. وہ ملائکہ اور کتابیں بھی ایک نہیں ہے نا، بہت ساری، اس لیے جمع کا صیغہ کتب آیا. وہ کتب ہی، اور ساری کتابوں پر ایمان ہے. آگے رسول ایک ہوتا ہے اور رسول یہ سب ہوتے ہیں، تو اس لیے رسول بھی بہت ہیں، لہذا جمع کا صیغہ ہے. وہ رسول ہی، تمام رسولوں پر بولو نا ایمان لایا. اور آخرت کا دن ایک ہے نا، تو پھر کیا والیوم، ایام نہیں کہا، یوم الاخر، کہ وہ ایک ہے تو ایک ہی فرمایا. وہ آخرت کا دن ایک ہے، کہا یوم آخرت پر بھی ایمان. والقدر، اور قسمت بھی ایک ہے نا، بولو نا، قسمت تقدیر. فرما والقدر، اور میں اپنی یا ہر ایک کی تقدیر پر بھی ایمان لایا. اور تقدیر پر ایمان کیسے لایا؟ اس کے خیر ہونے پر ایمان لایا، اس کے شر ہونے پر ایمان لایا. اور کس چیز پر؟ من اللہ ہے، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، چاہے خیر ہو یا شر ہو، جیسی بھی تقدیر ہو، یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور آخری چیز والبعث. والبعث، اور بعث جو ہے یہ بھی واحد آیا، بعوث نہیں آیا. کیا آیا؟ یہ ایک ہے. بعث کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ اٹھ جانا. والبعث سے بعد الموت، اور موت کے بعد سب ایک ہی بار اٹھیں گے نا، بولو نا. ایک ہی بار اٹھنا ہوگا یا پھر لٹا کے پھر اٹھایا جائے گا؟ ایک ہی بار اٹھایا جائے گا، لہذا ایک ہی صیغہ استعمال ہوا واحد کا. والبعث سے بعد الموت، اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ تو ہے ایمان. لیکن اس آیت میں اللہ ایمان والوں کی صفت بتا رہا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ کہا جسے خدا کا گھر تعمیر کرتے ہوئے دیکھو سمجھ جاؤ یہ بھی خدا کا بندہ. نیرا وہی اللہ نہ بندہ نہیں ہر ویلے نیتی ہوا ہے، وہ بھی اللہ نہ بندہ جڑا اللہ نہ گھر تعمیر کرے. اور جو اپنے مال میں سے خدا کے گھر کے لیے خرچ کرے یہ بھی خدا کا بندہ ہے. اور یہ کیسا بندہ ہے؟ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ دو چیزوں کا ذکر ہوا. ایک یہ کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. یعنی اعتقاد کی دو چیزیں ذکر ہوئی یہاں. اعتقاد کے بعد آگے اعمال آ رہے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وہ اور چیز ہے. وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ اور چیز ہے. یہ عمل کی بات ہے. لیکن ایمان میں دو چیزیں ذکر ہوئی. کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر. اس سے پتہ چلا جو بھی مسجد بناتا ہے نا، جو بھی مسجد بناتا ہے وہ ان دو چیزوں سے خالی نہیں ہو سکتا. ایمان کے اعتبار سے کیا؟ کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اس لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، اور اس امید پر بناتا ہے کہ آخرت بھی تو آنی ہے نا. اس امید پر بناتا ہے کہ آخرت نے آنا ہے، اور آخرت جب آئے گی تو جو میں نے گھر بنایا اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ تو مجھے اللہ ضرور دیکھا. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ اب ہم
قرآن سے صاحب قرآن کی طرف جاتے ہیں، اور صاحب قرآن کہتے ہیں کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس کا گھر بنایا، رب العالمین اسے جنت میں گھر عطا فرماتا۔ یہ دیکھو آخرت کی بات ہے نا، ایمان میں دو چیزوں کا ذکر ہوا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور ان کا یہاں نسبت ثابت ہو رہی ہے۔ میرے دوستو یہ علامت ایمان میں سے ہے، اللہ کا گھر بنانا خدا پر ایمان ہونے کی کیفیت کو بتاتا ہے، اور اللہ کا گھر بنانا آخرت پر ایمان ہونے کی کیفیت کو بتاتا ہے۔ اور جو بھی اللہ کے گھر بنانے میں ممد ہوتے ہیں، معاون ہوتے ہیں، یہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور کیا خوبصورت ایمان ہے ان کا کہ ان کے ایمان پر خود خدا گواہی دے رہا ہے۔ یہ کلام کس کا ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ؟ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، لہذا کسی کے ایمان میں شاید شک ہو، لیکن جو اللہ کے گھر بناتے ہیں، اللہ کے گھر تعمیر کرتے ہیں، ان کے ایمان کی گواہی خود خدا دے رہا ہے۔ یہ خاص لوگ ہیں۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر گفتگو ختم کریں گے، وہ یہ کہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اور یہ بھی ایک روایت آپ کو بتا دوں، وقت ابھی نہیں ہے کہ تشریح میں کروں، مجھے واپس جانا ہے، وہ یہ کہ یہ جتنی مسجدیں ہیں نا، اسے یہ نہ سمجھنا کہ یہ آنے مسجد بنا دی تو بات ختم ہو گئی، یہ ساری مسجدیں اصل میں یہ یوں سمجھ لو کہ ان سب مسجدوں کا ہیڈ کوارٹر وہ مسجد الحرام ہے۔ ہیڈ کوارٹر کیا ہے؟ اور یہ سب برانچز ہیں، کیا ہیں؟ اور آپ پتہ ہے قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ ساری مسجدیں سمٹتی ہوئی، ساری زمین سے سمٹتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، بالآخر مسجد حرام سے جا کے مل جائیں، اور اللہ کا گھر پھر اس وقت کتنا بڑا نظر آئے گا، وہ سب اس کے اندر ضم ہو جائیں گی۔ تو گویا اگر میں یوں کہوں کہ آپ یہاں پر آخرت کے اعتبار سے یہاں پر بھی مسجد حرام کا حصہ بنا رہے ہو تو یہ کوئی بعید نہیں ہے، اور یہ معنی کوئی ناجائز نہیں ہے، کیونکہ اس ٹکڑے نے بھی بالآخر مسجد حرام سے جا کے مل جائے۔ خدا کے گھر کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا، اللہ نے اس کو اپنا گھر کہا، جبکہ وہ گھر سے پاک ہے، جبکہ وہ مکان سے پاک ہے، وہ حدود سے پاک ہے، زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ تو پھر اس نے یہ نام اپنا کیوں دیا؟ کیوں نام دیا اس گھر کو کہ میرا گھر ہے؟ بیت اللہ کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اسے بیت اللہ تشریفاً کہا۔ کیا کہا؟ تشریفاً کیا ہوتا ہے؟ تشریفاً کا مطلب کہ اللہ نے جو اپنا نام اس کے ساتھ لگایا اس لیے تاکہ اس گھر کو شرف مل جائے۔ اس کو تشریف کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ تو دیکھے تشریف جاننے تشریف رکھو، لیکن تشریف کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ تشریف باب تفعیل سے ہے، یعنی ایک چیز جس کے اندر خدا عزت پیدا کر دے، جس چیز کو عزت دینی مقصود ہو تو خدا تعالیٰ اس کو نسبت عطا فرماتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ جیسے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ، کیا کہتا ہے؟ میرا بندہ۔ تو جب یہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو پھر یہ بندہ عام ہو گیا؟ نہیں، یہ خاص ہو گیا نا۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو تشریفاً اپنا بندہ کہا۔ کس طرح کہ یہ پہلے بندہ تھا لیکن خدا نے اپنا کہہ کے اسے شرف عطا فرمایا۔ تو پہلے یہ گھر تھا لیکن اسے اپنا کہہ کے اسے شرف عطا فرما دیا، لہذا رب العالمین نے اسے اپنا گھر کیوں کہا؟ تاکہ اسے عزت ملے۔ اور عزت کیوں دی؟ تاکہ جس جگہ میرے لیے لوگ آئیں، صرف دیکھو کہ آپ کہاں کہاں جاتے ہو، زمین میں کتنا چلتے ہو، ہواؤں میں سفر کرتے ہو،
کئی ہزار میلوں کا سفر کرتے ہو لیکن مقصد تمہارے اپنے ہوتے ہیں، لیکن وہ جگہ جہاں اپنے لیے نہیں جاتے، کسی اور کے لیے جاتے، کسی اور کی یاد تمہیں اپنے گھر میں رہنے نہیں دیتی، اپنے گھر میں بے چین نظر آتے ہو، بڑے اعلیٰ فراش پر بیٹھے ہوتے ہو، بڑے خوبصورت نرم و نازک بستر پر ہوتے ہو، لیکن وہ اس کی نرمی اور اس کی نزاکت بھی تمہیں چین نہیں دیتی، اور تم اپنا گھر چھوڑ کے کسی کے گھر جاتے ہو۔ کیوں؟ کہ تم اس گھر میں جا رہے ہو جسے خدا نے اپنا کہہ دیا ہے، اور جس گھر کو خدا اپنا کہہ دے، جو وہاں چلا جاتا ہے وہ بھی خدا کا اپنا بن جاتا ہے۔ اچھا مجھے بتا، آپ کے گھر میں کوئی غیر آ سکتا ہے؟ بولو نا، آئے اگر زبردستی آئے تو کٹ سو نا باہر پڑی، یا اس واسطے بستر لاسو۔ یاد رکھو، آپ جس کو اپنے گھر بلاؤ وہی وہاں آئے گا۔ بس بات ختم کر، آپ کے گھر میں وہی آئے گا جسے آپ بلاؤ گے، اور یا وہ آئے گا جسے آپ کی ضرورت ہوگی، لیکن جسے آپ بلاؤ گے اس کا آنا اور ہے، اور جس کو اپنی ضرورت ہے اس کو وہاں باہر رکنا پڑے گا۔ وہ انتظار کرے گا، تم ناکنگ کرو گے، وہ دیکھے گا، پوچھے گا کیا بات ہے، وہ تم اپنی طلب بیان کرو گے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرو، تو آپ کا دل چاہے گا تو اندر لے آؤ گے، لیکن دل نہ چاہا تو واپس موڑ سکتے ہو، کوئی شریعت میں پابندی نہیں۔ حکم یہی ہے کہ اگر کسی کے گھر جاؤ تو ناکنگ کرو، ناکنگ کرو، پھر کرو ناکنگ، جواب نہیں آیا پھر کرو ناکنگ، نہیں جواب آیا قرآن کہتا ہے واپس چلے جاؤ اور دل میں برا بھی نہ مناؤ۔ وہ اس کے پاس اختیار ہے وہ ڈور نہ کھولے، اور آپ کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ ڈور نہیں کھولتا تب بھی تم خوشی سے واپس جاؤ، دل میں حرج نہ رکھنا، جانتے ہیں نا کہ جاؤ آپ لیکن دل میں، لیکن ہمارے ایک ڈور کرو نہیں کھولی تو 20 سال تک وہ دل سے باہر نہیں کھولی، ڈور نہیں سے کھولی۔ تو آپ اگر کسی کے گھر جاؤ اور اس نے آپ کو بلایا ہو تو پھر دروازے کھلے نظر آئیں گے، جس نے بلایا ہے وہ انتظار کرتا ہوا نظر آئے گا، اور تم جب جاؤ گے تو تمہاری عزت اور کرامت ہوگی۔ اور اگر تم کسی کو بلاؤ، دعوت بھی دو اور وہ نہ آئے، تم اس کو عزت سے بلاؤ وہ تمہارے گھر نہ آئے، تو تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال بنے گا؟ خدا نے بھی تو آپ کو دعوت دی ہے، اللہ نے بھی تو آپ کو بلایا ہے۔ ان المساجد للہ، مسجد اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کے لیے کا معنی یہ کہ اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، تو اللہ تو آپ کو بلاتا ہے کہ آؤ میرے گھر میں، اس نے دعوت دی۔ تم کسی کو بلاؤ اور تمہارے بلانے پر نہ آئے، تمہیں اچھا نہیں لگتا، تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، ساری عزتوں کا وارث اور ساری عزتوں اور سارے شرف کا مالک ہے، اور ازلی طور پر وہ مستحکم ہے، وہ قدیم ہے، مستقل ہے۔ وہ بلائے اور تم نہ جاؤ تو تمہاری کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ انسان کی دعوت رد کرے تو اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، اور انسان رحمان کی دعوت رد کرے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر وہی بناتے ہیں جن کو خدا پسند کرتا ہے، اور جن کے ایمان پر خدا خود گواہی دیتا ہے، اور بنانے کے بعد پھر وہ اس کو آباد بھی کرتے ہیں۔ یہی مومن کی شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں تشریف لائے تھوڑے سے ٹائم کے لیے، لیکن تھوڑے سے وقت میں ایک مسجد بنا گئے۔ تھوڑی سی دیر کے لیے آئے تھے، رہنا نہیں تھا وہاں، رہنا مدینہ شریف میں تھا۔ قباء میں اپنا گھر نہیں بنایا، قباء میں اللہ کا گھر بنایا، اور اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے اللہ کے گھر کو بنا کے کچھ دن قیام کے بعد جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی ایسے نہ بیٹھے، وہاں پھر اللہ کا گھر بنایا، جسے آج آپ مسجد نبوی کے پاکیزہ نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ پاکیزہ مقام ہے۔ پتہ چلا کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ اب پتہ ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں نبی پاک نے خود حصہ لیا۔ بھائی بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مسجد نبوی کی تعمیر میں نبی پاک نے خود حصہ لیا۔ یہ ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کسی مثال کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کی تعمیر میں نبی بھی شامل ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں صحابی شامل ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں غوث، کتب، ابدال، ولی سب شامل ہیں، اہل علم شامل ہیں،
اور میں بھی میرے ساتھی گواہ ہیں کہ جب مسجد بن رہی تھی تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے میں نے بھی کام کیا اور بڑا سخت کام کیا، اتنا کہ مجھے ایک دفعہ اسپتال بھی جانا پڑا. ایسے نہیں کہ چھوٹا موٹا کام کیا، سخت ترین کام کیا. تو آپ لوگ یہ جو مسجد یہاں بن رہی ہے آپ کی سہولت کے لیے ہے، علاقے والوں کو مزید آسانی اور سہولت کے لیے اس کو مزید کشادگی اور ایک خوبصورت نقشے کے ساتھ بنایا جا رہا ہے. یہ آپ کی مسجد ہے، آپ نے بنانی ہے. مجھے پتہ ہے یہ مسجد بن جائے گی، مجھے پتہ ہے، یعنی کہ میں کوئی کشف ہے میرے پاس. مجھے اس لیے پتہ ہے کہ یہ ہوا ہی نہیں کہ کہیں خدا کا گھر شروع ہوا ہو اور نامکمل رہ گیا. کوئی نہیں سکتا، ایک شروع کرتا ہے انسان، آگے خدا خود بخود، چونکہ اللہ نے اس کو اپنا نام دیا ہے نا، بیت اللہ اپنا نام دیا ہے نا. اور یہ کس لیے دیا ہے؟ شرف کے لیے. تو خدا اس کے شرف کو کبھی معدوم نہیں ہونے دیتا، اس کے شرف کو مکمل رکھتا ہے. اس لیے یہ گھر تو بن جائے گا، لیکن اچھا ہے کہ ہم سب کے ہاتھوں سے بن جائے. اور انما یامرو کا جو حکم عام ہے اس میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل ہو جائے. تو ویسے تو جو مجھے بتایا گیا تھا یہ کوئی کلیکشن کی میٹنگ نہیں ہے کہ ہم نے آپ سے کچھ پیسے لینے ہیں، لیکن اگر آپ دے دیں تو ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ میں یقین میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھ سے انتظامیہ نے یہ بات نہیں کہی یا کسی آدمی نے یا علامہ صاحب نے کہ آپ نے ادھر آنا ہے اور یہاں کلیکشن کرنی ہے. یہ نہیں، بس ایک افتتاحی دعا تھی کیونکہ یہاں کام شروع ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا تعاون، ویسے تو زیادہ تعاون چاہیے، لیکن اتنا ابتدا ہم کر لیتے ہیں تاکہ آج کی محفل میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور شامل کر لیا جائے. تو ایک ایک بندہ اٹھتے جاؤ اور اپنا نام لکھواتے جاؤ. ماشاءاللہ. یہ نام لکھیں نا، کوئی ساتھی اٹھیں. یہ ہمارے حاجی صاحب نہری شریف کے پرانے خادموں میں سے 20 پاؤنڈ ان کی طرف سے یہ لیں، نام لکھیں. راجہ اعظم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ٹوٹل 5000 پاؤنڈ اب تک دیے ہیں. اور یہ راجہ اعظم صاحب یہ بھی دربار شریف کے خصوصی خادموں میں سے ہیں. ویسے نظر کو نہیں آنے لیکن ہے موقع پر نظر آن رہے بھی بہت ہے. یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بہت بڑا تعاون ہے اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. یہ 100 پاؤنڈ آپ رکھیں ماشاءاللہ. تو مزید آپ لوگ اس مد میں تعاون فرمائیں. اور اگر ابھی آپ نے ماشاءاللہ چودھری قربان صاحب کی طرف سے یہ تعاون ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ یہ کلیکشن مہم نہیں ہے، لیکن اگر آپ اعلانات کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر ابھی جیب میں نہیں ہے تو جیب والے تو ہمیں چاہیے بنیے تھوڑے جو سن، تو بہتر یہ اپنا نام لکھاؤ اور اعلان کراؤ. ماشاء اللہ. حاجی صاحب کی طرف سے 100 پاؤنڈ، 100 پاؤنڈ ہمارے حاجی محمد رفیق صاحب کی طرف سے. ماشاءاللہ. حاجی منیر صاحب کی طرف سے 1000 پاؤنڈ. ہمارے مولانا عبد الرزاق صاحب ان کی طرف سے 100 پاؤنڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھی کوئی ساتھی ہمت کرو تھوڑے، جو اتنے سارے بندے. ہمارے راجہ اعظم صاحب ماشاءاللہ ان کی طرف سے 1350 پاؤنڈ کا یہ لفافہ. حاجی عبدالعزیز صاحب ان کی جانب سے نام لکھے ہوئے. حاجی عبدالعزیز صاحب 100 پاؤنڈ. حاجی عبدالعزیز صاحب لکھے ہوئے 100 پاؤنڈ. ہمارے حاجی محمد یاسین صاحب 100 پاؤنڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کونسلر ایوب صاحب، اقبال صاحب، کونسلر ایوب صاحب، کونسلر اقبال صاحب دونوں کی جانب سے 100 پاؤنڈ. اور ہمارے حاجی محمد خلیل صاحب ان کی جانب سے 100 پاؤنڈ. ماشاءاللہ. راجہ طلعت صاحب کی طرف سے 100 پاؤنڈ. ماشاءاللہ. حاجی محمد اسلم صاحب 100 پاؤنڈ ان کی طرف سے.
मोहतरम रियासत साहब जो मेंबर थे इस मस्जिद के, उनकी जानिब से ये 50 पाउंड उनके इसाले सवाब के लिए पेश किया। मोहतरम अली साहब उन्होंने ये 20 पाउंड पेश किए हैं। हाजी अब्दुल मालिक साहब माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए 110 पाउंड इनकी जानिब से। राजा निसार साहब इनकी जानिब से 50 पाउंड माशाल्लाह। मोहतरम राजा मोहम्मद मुनासिब साहब इन्होंने 100 पाउंड का ऐलान किया है, अल्लाह कबूल मंजूर फरमाए। राजा इरशाद साहब की साहबजादी ने मस्जिद की तामीर के लिए 100 पाउंड पेश किए माशाल्लाह माशाल्लाह। अजय मौका है, अजय दुकान असा समेटी नहीं, बोलो जल्दी जल्दी। असा जड़ी वो चूड़ है ना वो बनने वाले हैं, जल्दी करो। अभी सौदा जो है वो चल रहा है माशाल्लाह। जी बच्चे क्या नाम? अच्छा अब्दुल रहीम साहब इन्होंने ये 20 पाउंड इस हाजी आशिक साहब माशाल्लाह इन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साले सवाब के लिए 100 पाउंड पेश किया माशाल्लाह। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत खूब। बस इसी तरीके से आप लोग ये सिलसिला जारी रखना, इसमें खैर है, ये खैर का सौदा है। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए देखें इंसान रुकता नहीं और फ़ौरन वो खर्च कर देता है। ये वो ज़रूरत है जिसे भी आपने पूरा करना है। और मुझे यकीन है कि आप सबको अल्लाह ने दीनदारी अता की है, वरना आप कभी इस मजलिस में मौजूद ना होते। आपका इस मजलिस में आना इस बात की सनद है कि अल्लाह के घर से और अल्लाह के घर के तामीर दोनों से आपको मोहब्बत है। अल्लाह बड़ी बरकतें अता फरमाए। दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह ओ माशाअल्लाह बहुत खूब भाई साहब, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम हमारे नबील साहब ये भी बहुत एक आशिक सादिक मुरीद हैं हज़रत साहब के, 1000 पाउंड का ऐलान। बहुत खूब बहुत अच्छे। ये यकीनन बहुत यानी आप लोग अक्लमंद ताजिर हैं जो तजारत कर रहे हैं अल्लाह के साथ, और यकीन जानिए कि इसके बदले में जो सौदा अल्लाह आपको देगा ये दोनों जहानों में खत्म होने वाला है। अल्लाह बड़ी बरकतें अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह ये मुख्तसर सी मजलिस कबूल मंजूर फरमा। साथियों ने तेरे घर के साथ ताउन किया, या अल्लाह तू गैब से इनको माला माल फरमा, और जो कुछ इन्होंने दिया इसका बदला दोनों जहानों में अता फरमा। इसके बदले इन सबको जन्नत में रहना नसीब फरमा, और इस मस्जिद के इमाम, यहाँ के मुंतज़िमीन और यहाँ पर आने वाले नमाजी सबको अल्लाह बेशुमार बरकत अज़मत अता फरमा, और इसको रब्बुल आलमीन बगैर किसी बोझ और बगैर किसी सिकल और बगैर किसी आजमाइश के या अल्लाह इस पूरी तामीर के सिलसिले को रब्बे कायनात खैरियत से पाए तकमील तक पहुँचा, और एक खूबसूरत मंजर मस्जिद का देखना नसीब फरमा, और सब अहले इलाका को इसके साथ दिल खोल कर तावन की तौफीक अता फरमा। और रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यातिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पहले नहीं सब पता लगना इतनी बड़ी जगह ही है। वापस जितना बुलडोजर आता है मीनार शरीफ इंशाल्लाह उस जगह पर जब मीनार हो एंट्रेंस इधर हो ताकि मस्जिद
رخ پہ ادھر قبلہ بالکل نہیں کارنر ہی سیدھا ہے قبلہ. قبلہ اس سے کارنر ہی سیدھا. اس میں بلڈنگ چھوٹی سی ہے, قبلہ بالکل. یہ مسلح سیدھے مسلح کدھر دوائی نہیں کرنی. جتنی فیسلٹیز چاہیے اس نے کوشش کی ہے سارے انکلوڈ کریں. بہت اچھا. اسلامی بنا سے لدی جگہ لدا انٹرنس سو کہ جگہ سے ایوری تھنگ اس طرح کوشش کی ہے کہ جگہ آئیڈیل کل صبح کم شروع ہوئی فاؤنڈیشنز میں. کوشش ہی ہے کہ اگلے 3 مہینے کے اندر اسٹیل اسٹرکچر. دعا کریے بھائی. یہ مٹھائی آپ کے لیے محترم حاجی عاشق صاحب نے اس کا اہتمام. آمین. یا اللہ اس مسجد کو اپنے کرم اور مہربانی سے مکمل فرما. آمین. جن ساتھیوں نے آج تعاون کیا ہے دو عالم میں مالا مال فرما. آمین. دیگر علاقے والوں کے نصیب میں بھی یا اللہ اس مسجد کی خدمت مقدر فرما. آمین. اور اسے جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے اسباب مقدر فرما. آمین. تمام معاونین کو مالا مال فرما. آمین. دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. آمین. اور جو لوگ تعاون کر رہے ہیں رب العالمین ان کے جذبہ ایثار کو قبول فرما. آمین. اور ہم سب کو دین کے لیے ایک ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور مسلک حق اہل سنت والجماعت کی خدمت نصیب فرما. آمین. اور اخلاص والی محبت عطا فرما. آمین. اخلاص والی خدمت عطا فرما. آمین. سارے اجتماع کو قبول فرما. آمین. رب العالمین دن دگنی رات چگنی اس مسجد کے کام کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اور بیماروں کے لیے دعا کریں یا اللہ جتنے بیمار ہیں عورتوں میں سے مردوں میں سے ہمارے جاننے والوں میں سے مردوں عورتوں جوانوں بزرگوں میں سے رب کائنات اس موقع پر ان کے لیے دعا کرتے ہیں سب کو صحت عطا فرما. آمین. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخشش عطا فرما. آمین. مغفرت عطا فرما. آمین. رب العالمین سب کا آنا قبول فرما. آمین. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ. Yeah, hasten them, open them up. چلیں. ڈبے کو تو چھوڑے کھانے والا آیا وہ باہر کھانا